بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کھیل ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے کیونکہ ہم اپنے فارغ وقت میں اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری ذہنی تناؤ کو ختم کرنے اور ہمیں جسمانی لحاظ سے تندرست رکھنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے لیے تو یہ محض کھیل ہے، مگر بہت سے لوگوں کی روزی روٹی اس سے وابستہ ہے۔ ہر پیشہ ورانہ کھیل میں پیسوں کا مستقل بہاؤ ہوتا ہے، جس میں کھلاڑیوں اور کوچوں کی تنخواہیں، نئے سامان حاصل کرنے، میچوں کی منصوبہ بندی، اسپانسرشپ اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ کچھ کھیلوں کے لیے سالانہ اخراجات درمیانے درجے کے ممالک کے بجٹ سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ کچھ کھیلوں میں یہ اخراجات دوسروں کی بنسبت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم نے اس لحاظ سے سرفہرست 5 کھیلوں کا یہاں ذکر کیا ہے۔ ٹینس۔ اس فہرست میں ٹینس کے بہت بڑے پیمانے پر انعامات ہیں اور ٹینس کے کھلاڑی دنیا کے سب سے امیر کھلاڑیوں کی درجہ بندی میں سرفہرست ہیں۔ سرینا ولیمز 2018 میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی ایتھلیٹ ہیں۔ اس سال انہوں نے $18 ملین سے زیادہ کی کمائی کی اور اس فہرست میں 5ویں پوزیشن حاصل کرنے والی ماریا شراپووا نے $10 ملین کمائے، لیکن ریکارڈ ادائیگی سوئس ایتھلیٹ راجر فیڈر کی ہے، جو گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ کا فاتح بھی ہے، جس نے صرف اشتہارات سے ایک سال میں $60 ملین کمائے تھے۔ باکسنگ۔ باکسنگ ایک نہایت ہی شاندار، خطرناک اور قابل دید کھیل ہے۔ اس میں کھلاڑیوں کو اپنی پھرتی اور مہارت دکھانی ہوتی ہے، ورنہ پھر مخالف کھلاڑی سے خوب پٹائی کرنی پڑتی ہے۔ یہ سب باتیں ایک طرف، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت منافع بخش کھیل بھی ہے۔ 2015 کے فلائیڈ میویدر بمقابلہ منی پاکیاو فائٹ کو دیکھیں، اکیلی ہی اس میچ میں ملین کمائے تھے۔ گولف۔ اس کھیل کو امیروں اور مشہور لوگوں کا کھیل کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عمدہ کھیل صرف یہی لوگ کھیلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلب کے ممبر بننے کے لیے بھاری رقم جمع کرنی پڑتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا ایک گولف کلب ہوتا تھا، جس کا ممبر بننے کے لیے آپ کو $3,50,000 کی فیس ادا کرنی پڑتی تھی۔ 2009 میں ٹائیگر ووڈز تاریخ کا پہلا ارب پتی کھلاڑی بن گیا اور زیادہ تر رقم اشتہار سے ملی۔ گولفنگ کا سامان بھی سستا نہیں ہے، اسی وجہ سے سیاحوں کے گولف ٹورنامنٹ مقبول ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے فٹ بال۔ یہ دنیا کا مشہور ترین کھیل ہے، جس کا اندازہ اس کے تماشائیوں سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ آج کل کا فٹ بال سارا کا سارا پیسوں کے بارے میں ہے اور ان تمام فٹ بال کلبوں کے لیے آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ کھلاڑیوں کی منتقلی ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ لگ بھگ غلامی کی طرح ہے، لیکن اضافی اقدامات کے ساتھ صرف اتنا کہ کھلاڑیوں کو لاکھوں ڈالر کمائے جاتے ہیں۔ اسپانسرشپ، اشتہاری، ٹی وی نشریات اور یہ سب کچھ بہت اہم ہے۔ یورپ کا سب سے مہنگا کلب ہسپانوی کلب ہے۔ ہمارے ساتھ اس لسٹ میں آخری نمبر پر ہے گھڑ سواری۔ انتہائی سادہ دکھنے والے اس کھیل کا شمار بھی مہنگے ترین کھیلوں میں ہوتا ہے، چونکہ اس کھیل کا سارا دار و مدار گھوڑے کے اوپر ہوتا ہے، تو اس لیے اس کھیل میں گھوڑے کی نسل کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ اچھی نسل کا گھوڑا خریدنے پر جتنی لاگت آتی ہے، اتنی رقم سے اچھی ریس کار خریدی جا سکتی ہے۔ اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1983 میں شریپ ٹانسر نامی ایک شاندار گھوڑی کو نیلامی میں $40 ملین میں فروخت کیا گیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دنیا کے 5 مہنگے ترین کھیل بیان کیے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔